السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا اس حقیقت سے واقف ہے کہ جب کسی شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تو جس صبح ان کی ملاقات کا وقت رہتا ہے اس صبح سے پہلے جو رات گزرتی ہے اس رات میں آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہتی ہے، کیونکہ ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ یہ انسانی جذبات کا اور انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جب ہم کسی محبوب سے ملنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو انتظار میں ہماری نیند ہم سے دور ہو جاتی ہے، ہمارا دل محبوب سے ملنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اب زندگی کا کچھ قیمتی لمحہ خرچ کر کے سوچا جائے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے کیا ہمارا دل ایسا ہی تڑپتا ہے جیسے ہم کسی محبوب سے ملنے کے خواہش مند ہوں؟ کیا جب اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامیابی یہی ہے، کیا اس وقت ہمارے دل میں وہی جذبات وہی احساسات ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر سوچا جائے کہ دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، دل میں اللہ کی محبت کیسے پروان چڑھے گی۔ دراصل ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو میرے آخری رمضان میں میری نماز کیسی ہو۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو میں اس رمضان میں اپنی نمازیں اس طرح پڑھوں گا کہ نماز میں میرا پورا دھیان، میرا پورا ذہن، میری پوری توجہ، میں اپنے پورے دل کے ساتھ نماز میں موجود رہوں گا، میرا ذہن ادھر نہیں جائے گا ادھر نہیں جائے گا، میں کوے کی طرح نماز میں چونچ نہیں ماروں گا، بلکہ میں ٹھہر کر رک کر غور سے، توجہ سے، اطمینان سے، خشوع اور خضوع کی کیفیت سے لبریز ہو کر اپنی نماز ادا کروں گا، اور نمازیں اس طرح ادا کروں گا کہ نہ مجھ سے کوئی فرض چھوٹے گا، نہ کوئی واجب رہ جائے گا، نہ کوئی سنت چھوٹے گی، نہ مستحبات چھوٹیں گے، بلکہ میں فرائض کو، واجبات کو سنت کے مطابق مستحب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کروں گا۔ میری زندگی کے آخری رمضان میں میری نمازیں اس طرح ہوں۔ ہماری نمازیں اس طرح تب ہوں گی اے میرے بھائی اور اے میری بہن جب ہم نمازوں میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک تب ملے گی جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تب نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب تمہارے ماں باپ، تمہارے بال بچے، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان اور تمہاری بیویاں، تمہارے وہ مال جسے تم نے جمع کر رکھا ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ ہے، وہ زیادہ محبوب ہیں، اللہ کم محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو۔ دیکھنا یہ ہے، دل میں ٹٹولنا یہ ہے کہ محبت اللہ کی زیادہ ہے یا والدین کی زیادہ ہے، دل میں محبت اللہ کی زیادہ ہے یا بال بچوں کی زیادہ ہے، دل میں محبت اللہ کی زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے، دل میں محبت اللہ کی ہے یا دل میں محبت تجارت کی ہے، کاروبار کی ہے اور بزنس کی ہے۔ اگر دل میں محبت اللہ کی زیادہ ہوگی تو آنکھوں کو پھر نماز میں ٹھنڈک ملے گی۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے، علاج کیا ہے؟ میرے بھائی اور میری بہن، علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں، نماز میں پڑھے جانے والے اذکار کے ہم معانی کو جانیں، معانی کو سمجھیں، اور اس سلسلے میں تازہ فکر کورسز پر ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں آپ سیکھ سکتے ہیں کہ نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کے معانی کیا ہیں، نماز میں پڑھے جانے والے اذکار کے مطلب کیا ہیں۔ جب ہم سیکھیں گے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پھر ہمیں ایسا لگے گا جیسے اللہ سے ہم بات کر رہے ہوں، اس سے سرگوشی کر رہے ہوں اور وہ سن رہا ہو۔ اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور اللہ
مجھے سن رہا ہے اور میری سن رہا ہے، تب نماز میں خشوع کی کیفیت ہوگی اور نماز ایسی ادا ہوگی جیسے میں اپنی زندگی کے آخری رمضان کی آخری نمازیں ادا کر رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر یہ گمان کرو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ملک الموت میرے پیچھے ہے، جنت میرے دائیں طرف، جہنم میرے بائیں طرف، اور میں اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہوں۔ نمازیں اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اگر نمازیں اس طرح کی ہوئیں تو سمجھ لیجئے کہ پھر رمضان المبارک بڑے اچھے طریقے سے گزر رہا ہے، اور اگر نمازیں ایسی نہیں ہیں تو پھر نمازوں کو ایسی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو ایسی بنا دے کہ وہ نمازیں اسے پسند آ جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔